اللہ کے رسول نے مانگا، یہ کوئی کم بات ہے؟ بلال بھائی پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن پاک کی آیت پیش کی جا رہی ہے، ایسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ بے شک۔ مثلا کہیں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خبر دی کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ کبھی کہیں پہ یہ فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، اور کہیں یہ فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کریں گے وہ ان سے محبت کریں گے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو ان سے بغض رکھیں گے ان کا میرے ساتھ بغض ہے، میری محبت ان کی محبت، ان کی محبت میری محبت، ان کا بغض میرا بغض۔ یعنی کہ دیکھیں یہ باتیں، اچھا یہ بغض کیا ہے؟ یہ بغض یہ دیکھیں، ابھی بات ہو رہی تھی آپ کے بات کر رہے تھے عقیدے کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ جو عقیدہ ہے اس کے لیے عقیدت بنیاد ہوتی ہے، اور عقیدت ہو ہی نہیں سکتی جب تک محبت نہ ہو۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ آیت کی بڑی لمبی تفسیر مفسرین نے کی ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بنیاد قرار دیا۔ اچھا اتباع کب ہوگی؟ جب محبت ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے لیے کہیں پہ حضرت علی کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں پہ حضرت فاطمہ کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں پہ حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا یعنی ذکر فرما رہے ہیں، اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اور ایک روایت میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پتہ ہے آپ نے فاطمہ الزہرا اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ فاطمہ بھی جنت میں جائے گی، اور جو فاطمہ سے محبت رکھے گا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ تو جو محبتیں ہیں یہ تو بنیاد ہیں، حب کے بغیر تو آگے بات چل نہیں سکتی۔ وہ حدیث سنائی نا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ظاہری بات ہے المرء مع من حب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں جو چاہتا ہوں کہ میرا حشر جو ہے آپ کے ساتھ کروا رہے تھے جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا جو حشر ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، تو اگر کے ساتھ مدد کرو۔ تو دیکھیں بات پتہ کیا، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت، عقیدت، حضور کی نبوت، حضور کی ختم نبوت، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا امتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت نہ ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے مہدی بھائی، محبت کرنا حکم آ گیا جی، اب محبت کرنے کو کوئی تقاضے ہیں اہل بیت سے؟ بے شک، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ اتباع رسالت کرو، تو محبت اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اتباع رسالت کرو، اتباع رسول کرو، اتباع رسول کرو۔ خوبصورت بات ہے، یہ بھی توحید ہے، یہ دیکھیں اتباع رسول اللہ سے محبت ہے۔ توحید کی سادہ ڈیفینیشن عرض کرتا ہوں، آپ نے ایک ایسا فقرہ کہا، توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ جس کو منوا رہا ہے اس کو ویسا مانو۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر اللہ کو مانا جملہ پھر سے کہیے، کیا خوبصورت جملہ، اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کو منوانا چاہتا ہے اسے مانو، اگر اسے نہیں مانا جسے اللہ منوانا چاہتا ہے تو مجھے معاف فرمائیے گا، پھر یہ توحید نہیں، یہ ابلیسیت ہے۔ کیا بات، کیوں؟ 6000 سال کی تو وہ بھی عبادت کر کے بیٹھا ہوا ہے، پھر مشکل کیا ہے؟ سجدے تو کر کے بیٹھا ہوا ہے، رکوع و نمازیں تو کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں مان رہا جسے اللہ منوانا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا اس کے سامنے نہیں جھک رہا۔ جو اللہ کے منوائے ہوئے کو نہ مانے اس کی توحید ابلیسی توحید ہے۔ کیا بات، بالکل میں کہنے میں کوئی آدھ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا، توحید ہے ہی نہیں، جی اس لیے ابلیسیت ہے وہ۔ اب وہ جو ابلیسیت ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے نہیں جھک رہا، اور اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک ڈیل بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے اس نے کہا پروردگار مجھے یہ ایک سجدہ معاف کر دے، میں روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا جو کسی نے نہیں کیا ہوں۔ کوانٹیٹیولی تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک سجدے کے بجائے ہزاروں اور کرے گا، لیکن کوالٹیٹیو نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، عبادت تو وہ ہے جو میں چاہوں۔ مجھے یہ ایک سجدہ چاہیے، مجھے یہی چاہیے، اپنے خلیفۃ اللہ کے خلیفہ کے سامنے چاہیے، تعظیم کے اعتبار سے کہ تو تعظیم کر اس کی، وہ نہیں کر رہا تھا۔ تو توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے منوائے ہوئے کو مانو۔ تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان در حقیقت توحید سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اللہ منوا رہا ہے کہ آپ مانیے۔ اور پھر حضور نے جب منوایا اپنے اہل بیت علیہ السلام کو تو ان پر بھی ایمان در حقیقت توحید سے ایک تعلق بنتا ہے اس کا کہ اللہ منوانا چاہ رہا ہے۔ اب جب اللہ نے منوایا تو اس کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ دل میں محبت ہو، زبان سے اس کا اظہار بھی ہو، اور پھر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے وہ جو دل کی محبت ہے وہ ظاہر بھی ہو جائے۔ اس کے بغیر وہ محبت ناقص ہے۔
مثلا فرض کیجئے کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا تو رہے کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ماں جو کہے اس کو ماننے کو تیار نہ ہو، تو بالآخر ایک وقت آئے گا کہ ماں یہ کہہ دے گی عاجز آ جائے گی، عاجز کی کیسی محبت ہے۔ اب خیر وہ کریم اپنے کریم ہے، وہ ہم جیسے گناہگاروں کو فقیروں کو بھی برداشت کرتے رہتے ہیں اور ساتھ چلاتے رہتے ہیں اور چلتا رہتا ہے معاملہ۔ ایک بات تھی مولا علیہ السلام، ایک مفہوم روایت یہ کہ ایک تدفین میں تھے، تو جب دفن کر دیا گیا جنازے کو تو کسی نے آ کر کہا کہ علی اب یہ جو دفن ہو چکا ہے نا، یہ قبر میں دیکھ چکا ہے وہ کچھ جو ہم تو نہیں دیکھ رہے، ٹھیک، تو اب اگر یہ زندہ ہو کے آ جائے تو یہ تو آپ کا سچا محب ہوگا، پکا چاہنے والا بنے گا، کیونکہ قبر میں یہ دیکھ چکا ہے، ہمارے جو غیب ہے اس کے لیے شہود ہے۔ مولا نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے؟ ہائے 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 ہائے، اس کے پاس تو موقع نہیں ہے، تیرے پاس تو موقع ہے، تو یہ جو مہلت ہے یہ مہلت ہے۔ اب اہل بیت علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ علم اور شرف اور شجاعت و سخاوت اور فضیلت کا مقام عطا کیا، تو خود بخود ایک تو دل بھی جھکتا ہے، پھر حکم دیا، پھر آپ دیکھیے کہ ان کے کلام میں جو توحید کا بیان ہے، ابھی بات ہو رہی تھی یہاں پر جو شاعری پڑھی جا رہی تھی کہ میں کشو مدینے چلو، تو مجھے اس پہ یاد آیا کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، کسی کے پاس ایک بھی کوئی رہبر ہو جاتا ہے وہ اسی کو کہتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کتنے ہیں؟ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتھاؤ کازمین و خراسان و سامرا، اور آپ جہاں زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں، ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ واہ 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 واہ، تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساقی عطا کیے نا، شرابن طہورا والے، کہ جو انسان کو طاہر بنا دیتے ہیں، ان سے جوڑ کر پھر اس کے بعد انشاءاللہ عرض کریں گے کہ انہوں نے عمل کے لیے کیا ضابطۂ حیات عطا فرمایا، توحید سے لے کر رسالت سے لے کر کیا کچھ انہوں نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس کے رازوں کو بیان فرمایا، قیامت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، معاملات کے بارے میں۔ ہماری میرے خیال میں دین کے بارے میں بھی ترتیب جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، ہم بعض مرتبہ عبادات سے شروع کرتے ہیں، حضور نبی کریم نے معاملات سے شروع کیا تھا۔ ویسے کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کر دی، عبادات سے نہیں معاملات سے۔ حضور نے نبی کریم نے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا، پھر عبادت کی بات کی ہے، پہلے صداقت کا اور امانت کا کلمہ پڑھوا۔ اس کا مطلب یہ دینداری کی پری ریکویزٹ ہے صداقت اور امانت۔ تو اگر میں نماز اور روزے کا بڑا پابند ہوں لیکن صداقت نہیں زندگی میں، امانت نہیں ہے، پھر میں سمجھ رہا ہوں خام خیالی میں کہ دیندار ہوں، ابھی نبی کریم والا دین آیا نہیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، جب محبت کا تقاضا ہے تو اس میں محبت کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں بیٹھنا اور حسنین کے لیے اٹھنا خطبہ چھوڑ کے، اللہ کے رسول کے ہر کال جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے، ہمارے لیے تو قرآن اللہ کے رسول کا کال ہی ہے نا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ تو محبت میں اپنے فرض کام کو چھوڑنا حسنین کے لیے، یہ ایک بہت بڑی سنت ہے جو کہ آج بھی جمعے کے خطبے میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اس وقت کہ یہ صورتحال ایسی بن رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو محبت کے تقاضے ہیں، اس میں تربیت کے تقاضے اپنی جگہ۔ سوال میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے حسنین کریمین کے لیے سجدے کو بھی طول دے دینا، سجدے کو بھی طول دے دینا، سجدے کو طول دے دینا۔